کچھ حکومتی ارکان گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن کو آپ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ وہ چور ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ، یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑیں، پہلے تو آئیں الیکشنز کے اوپر۔ جو قانون اور آئین کہتا ہے الیکشن، اگر آپ الیکشن ہی نہیں کروا سکتے کون سا ڈائیلاگ کرنا کسی نے کس سے؟ آپ کی بات صرف الیکشن پر ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو ہے ہی الیکشن کا ایشو۔ اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے الیکشنز 90 ڈیز میں، وہ 90 ڈیز گزرتے جا رہے ہیں، یہ آئین کی توہین ہو رہی ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اگر آپ آئین کے اوپر نہیں چل رہے تو پھر اس کے بعد ڈائیلاگ کس چیز کا کرنا ہے؟ لیکن آپ کی طرف سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی آئی ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے لیے تیار دیکھیں مذاکرات الیکشنز پہ ہیں، اور اس کے لیے آپ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن سے آپ کہتے تھے کہ میں کبھی بات نہیں کروں گا؟ میں نے تو خیر ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ہماری ٹیم بیٹھے گی، لیکن بات تو صرف الیکشنز کی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ سے اسٹیبلشمنٹ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے سے 2 دفعہ ہوا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ جب میں گورنمنٹ سے باہر تھا، دونوں دفعہ پریزیڈنٹ الوی کی طرف ہوا تھا، اور دونوں دفعہ صرف الیکشنز کی بات کی تھی۔ اور ابھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی کوئی بات نہیں، ان سے کوئی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشنز پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی سے بھی کر لیں گے۔ دیکھیں بہت کچھ سیکھا، میں کہوں کہ کیونکہ بہت مشکل وقت گزرا، اس لیے سیکھا بھی سب سے زیادہ۔ انسان ہمیشہ مشکل وقت میں سیکھتا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں وہ سول سرچنگ کرتا ہے، اپنے اندر گھستا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ جب آپ کی زندگی آسان ہونا تو آپ اس طرح سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ پریشر میں نہیں ہوتے، آپ چیزوں کا حل نہیں سوچتے، کیونکہ آسان زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں تو مسلسل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلوں کے میرے حل کیا ہیں۔ تو میں نے بہت سوچا۔ تو پاکستان کے اوپر تو میں جو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تو میں واضح ہوں کہ جب تک یہاں قانون کی حکمرانی نہیں آتی ہم ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ واضح ہو گیا جو ہماری جس طرح حکومت کرائی گئی۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں نا کہ جو ایک ملک امیر اور غریب ملک میں فرق ہوتا ہے وہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ جب انصاف ہوتا ہے اور سب کو قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں تو جو کمزور طبقہ جو طاقتور کی ظلم سے نکل آتا ہے باہر۔ مثلا پاکستان میں آپ چلے جائیں، تھانہ کچہری پٹواری دیہات میں چلے جائیں، وہاں بیچارے لوگ پسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر جگہ ان کو جدھر اسٹیٹ کا آتا ہے مسئلہ، وہ بیچاروں کے پاس سفارش نہیں ہوتی، اور طاقتور قانون کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو ایک تو یہ ہے، کیونکہ میری حکومت گرائی کس نے؟ آرمی چیف نے۔ آرمی چیف قانون کے اوپر تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ سازش کرتا رہا، اور آخر میں آ کے اس نے یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے، اور ساتھ پھر اس نے امریکنوں کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ لیکن سب سے پہلے تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جتنا مرضی کوئی متنازع بنائے۔ مجھے تو کبھی اتنی عزت ملی نہیں جتنی آج ملی ہے۔ میں 50 سال سے عوام کے سامنے ہوں، کرکٹ کے، پھر اسپتال، پھر یہ۔ میں نے اپنی زندگی میں مجھے اللہ نے اتنی عزت نہیں دی جو یہاں دی۔ اس کا مطلب کہ جو مرضی آپ کے خلاف کہے، عزت ذلت اللہ دینے والا ہے، وہ آپ کی مال کی وجہ سے آپ کو یا ذلیل کرتا ہے یا عزت دیتا ہے۔ خان صاحب، پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب پاکستان میں آئین اور قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا۔ اس کا مطلب کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سے سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے ماننا یا میں نے نہیں ماننا۔ اگر سو موٹو میرے حق پہ ہوئی تھی ہماری، جب انہوں نے ہمارے خلاف کیا تھا اسی سپریم کورٹ نے، میں نے تو الیکشنز اناؤنس کروا دیے تھے، سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے الیکشن کر کے مسترد کر کے شہباز شریف کو بنا دیا۔ ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن تب وہ سپریم کورٹ ٹھیک تھا۔ آج وہ سو موٹو ایکشن لے رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف جائے گا، اب یہ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ سجاد علی شاہ کے کورٹ پہ اٹیک کیا، اس نے کنٹیمپٹ لگا دیا، عدالت میں اٹیک کر دیا، پھر وہ رشوت دے کے ججز خرید لیے۔ تو اس کی تو تاریخ ایسی ہے۔ لیکن آپ کی کیا حکمت عملی ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں؟
ہم کھڑے ہوں گے اپنے آئین اور قانون کے ساتھ. تحریک چلانے. ہاں بالکل کھڑے ہوں گے. ہم کبھی سپریم کورٹ کو پوری قوم بیک کرے گی, آپ دیکھتے رہیں, ساری قوم کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کے ساتھ. اس سے کیا موڈس اپرینڈی کیا ہے, مظاہرے شروع کر. دیکھو ایک پولیٹیکل پارٹی اور عوام کے لیے تو آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے, وہی ہم کریں گے. اگر وہ نہیں مانتے فیصلہ, وہ نہیں, وہ ہیں کون فیصلہ نہ ماننے کے لیے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ قانون تو ملک کا آئین تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں فیصلہ کیا آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا. وہ تو آئین سپریم کو, آپ کون ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو پتہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, سب کو پتہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن سے آگے چلے جائیں, تو سپریم کورٹ نے 90 دن کا تو کہنا ہی ہے, کیونکہ یہ ہے ہی آئین ہے یہ. تو آپ ہیں کون کہنے والے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے؟ خان صاحب, اگر انتخابات اکتوبر میں بھی نہ ہوئے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو چھوڑے نا, اگر ایک دفعہ, ابھی تو امیجیٹ چیز ہے کہ 90 دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آئین جو کہتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر ادھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر اکتوبر بھی کیوں ہوں, پھر آپ کہیں گے اگلے سال بھی کیوں ہوں. پھر تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا تبھی الیکشن ہوگا. مطلب آپ کی ایک کیمپین ابھی سے شروع ہو جائے گی اگر ابھی نہیں ہوتے تو؟ نہیں, ابھی تو یہ ایشو تو ابھی یہ ہم نے اپنی گورنمنٹ ریزالو کی ہیں. ہم نے آئین کو دیکھ کے 90 دن کی شک دیکھ کے ہم نے گورنمنٹ ریزالو کی ہے. نہیں تو ہم کیوں اپنی گورنمنٹ ریزالو کرتے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اکتوبر تک الیکشن ہے. آپ کی پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے کارکن جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں. ان کو کون اغوا کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے ان کارکنوں سے پوچھا ہے جو واپس آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ کلیم نہیں ہے, ہو رہے ہیں. اظہر ماشوانی کو 7 دن کے لیے ابڈکٹ کر کے لے گئے, اور ہمیں پتہ ہے کون لے کے گیا. نہ ایف آئی اے لے کے گئی, نہ پولیس لے کے گئی, ہمیں پتہ ہے کون سی ایجنسی لے کے گئی. اور وہ بھی جو کراچی سے اٹھایا ہمارا جو نوجوان ہے اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اصل میں ان کو خوف آ گیا ہے کہ ہمیں انہوں نے میڈیا میں تو بین کر دیا, میڈیا پہ تو مجھے دکھانے نہیں دیتے. تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں کہ کسی طرح مجھے بلیک آؤٹ کیا جائے. ہاں میری ہوئی ہے لوگوں سے, اظہر سے نہیں ہوئی لیکن باقی کارکنوں سے ہوئی ہے. ان کو انہوں نے کئیوں پہ تشدد کیا ہے. کئی پہلے سوشل میڈیا کے لڑکوں کے اوپر انہوں نے بڑا مارا مورا, اور مجھے لگتا ہے کوئٹہ والے کو کیا, اس نے کہا کہ میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں. یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہے. اعظم سواتی سے, شہباز گل سے, ان سب پہ تشدد کیا. کیا آپ کارکنوں کے اغوا کے خلاف یا اور جو ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ بالکل کورٹ میں جا رہے ہیں. میرے گھر پہ جو حملہ کیا پولیس نے بالکل غیر قانونی طور پہ, سب کچھ غیر قانونی طور پہ ہوا ہے. وارنٹ غلط تھی, جو وارنٹ نکالی وہ غلط تھی. پھر جب ان کو شورٹی بانڈ دیا وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اریسٹ, ایک میجسٹریٹ کے کہنے پر ہزاروں پولیس میرے گھر پہنچ جائے اریسٹ کرنے کے لیے. کبھی سنا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ پھر یہاں ساری ٹیئر گیس, بلٹس, وہ ربر بلٹس, گولیاں چلا رہے ہیں یہاں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا یہاں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم الیکشن جیت کے آئے, الیکشن جیتے, انہوں نے کہا پی ڈی ایم نے کہ جی آپ نے دھاندلی کی. ہم نے کہا کھول دو الیکشن. 2013 میں جب یہ الیکشن جیتے ہم نے 4 حلقے مانگے, انہوں نے نہیں کھولے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی. مجھے پتا ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی تھی, بلکہ میرے خیال میں ہمیں انہوں نے سیٹیں ہماری کم کروائی تھیں, اور ان سیٹوں سے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ہماری سیٹیں کم کروائی تھیں. میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے اب بتائیں کہ اب جو ہم نے 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت گئے ہیں, تو سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہمیں بالکل ہمارے خیال میں انہوں نے ہماری سیٹیں کم کروائی ہیں. ہمیں کوئی سیٹیں زیادہ نہیں ملی, ہمیں وہ سیٹیں نہیں ملی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. لیکن اس کا ثبوت کدھر آ رہا ہے کہ ہم جب سے گئے ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ کھل کے مدد کر رہی ہے پی ڈی ایم کی. تو 37 میں سے 30 الیکشن ہم جیت گئے ہیں بائی الیکشن. دیکھیں میری, جس طرح نواز شریف اور زرداری جیسے لوگوں میں اور میرے میں فرق کیا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں اور ذات کے لیے نہیں کر رہا, تو ملک کے فائدے میں جو چیز ہوگی وہ میں کروں گا. نیلسن منڈیلا کا اس لیے ہم مثال لیتے ہیں, اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب فتح مکہ کے بعد انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا, کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. حالانکہ ان کے اوپر بڑا انہوں نے
ہر قسم کی ان کے لوگوں پہ ظلم کیا، تشدد کیا، گھروں سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن معاف کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں ڈال کے سب کو معاف کر دیا، جیل میں رہ کے۔ تو میں کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو میری ذات کے لیے جیسے مجھے گولیاں ماری، مجھے پتہ ہے کون اس میں ملوث تھے، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے نا، تو رول آف لا جب تک نہیں آئے گا، جب تک آپ سب قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، آپ جب تک طاقتور کو NRO ملے گا، طاقتور قانون توڑے جو مرضی کرے اس کو پکڑے نا، جب تک یہ نظام چلے گا نا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ حکومت میں واپس آئے تو نیب ترمیم کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر جو اگر اور کوئی غیر قانونی کام ہوئے ہیں تو ان کے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں گے؟ دیکھیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ یہ اجازت دے دیں گے نا، بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو NRO 2 مل گیا۔ پہلے مشرف نے NRO دیا، وہ بالکل غلط تھا۔ دیکھیں، جب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو میں ایز پرائم منسٹر، مجھے کون حق دیتا ہے کہ میں جا کے معاف کر دوں؟ میں اپنے گھر کے پیسے معاف کر سکتا ہوں، قوم کے پیسے تو نہیں میں معاف کر سکتا۔ تو یہ جو ہوا ہے، یہ تو کبھی سٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی دنیا کی عدالت میں کہ آپ نے 1100 ارب روپے اپنے سارے معاف کروا لیے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت نقصان دہ ہے یہ۔ ہمارے دشمن یہ چاہیں گے کہ آپ کا ایپیکس کورٹ جو سارے ملک کے آئینی فیصلے کرتا ہے، اگر اس میں تقسیم ہو جائے تو یہ تو بہت ہی ہمارے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ تقسیم کیسے ہوئی آپ کے خیال میں؟ کیا بیک گراؤنڈ؟ میرے خیال میں اس میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے پہلے بھی تقسیم کیا تھا 97 میں سپریم کورٹ کو، اپنے مفادات کے لیے اس نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے کیا 100% اس کے پیچھے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ اس کی بیٹی ججز کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے۔ آپ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو پاکستان کے مسائل کتنے عرصے میں ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بڑی لمبی سٹرگل ہوگی۔ پاکستان کے کوئی مسائل ایک دن میں ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ مثلا آپ کی سب سے بڑا پرابلم کیا؟ ڈالرز کم ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ڈالرز کا خسارہ ہے نا۔ ہم جو چیزیں دنیا کو بیچتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ دنیا سے چیزیں خریدتے ہیں۔ امپورٹس ہماری 3 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ سسٹم کوئی ایک دن میں تو نہیں ایکسپورٹس عثمانوں میں چلی جانی نا، لیکن ایک ڈائریکشن آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب تک آپ کی آمدنی نہیں آپ بڑھائیں گے، لوکل بھی اپنی ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھائیں گے، اور جب تک آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے، ملک میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب تک ہم کیا کرتے رہے ہیں کہ جناب امریکہ کی جنگ میں چلے گئے، وہ ان کے ساتھ افغان جہاد میں چلے گئے، ڈالرز آ گئے، وار آن ٹیررزم میں چلے گئے، ڈالرز آ گئے، اس سے پہلے سیٹو سینٹو میں چلے گئے، ڈالرز آ گئے۔ تو اس طرح تو ملک سارا وقت ہم اپنی فورن پالیسی کو استعمال کریں، اپنی لوگوں کو قربان کریں کسی اور کے لیے، ڈالرز کے لیے، یہ ایسے تو ملک نہیں چلتا نا۔ ملک چلتا ہے، ہندوستان ہمارے سامنے ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے ہے، چائنا ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنی انکم انکریز کی تھی۔ جب تک ہم اپنی انکم انکریز نہیں کرتے، ہم پیر پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ سو یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے، یہ ایک سارے ملک کو سٹرگل کرنا پڑے گا۔ قوم بن کے ہم نکل سکتے ہیں اس میں سے، لیکن یہ اگر سمجھے کوئی کہ جی ہم باہر بھیکاروں کی طرح پھرتے رہیں گے، تو یہ تو ہم کرتے رہے ہیں اور اس سے ہمیں ذلت ہی ملی ہے۔